الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے مقدس دربار پہ آنے کی توفیق بخشی. دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں باادب طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے. پچھلے جمعے یہ عرض کیا تھا کہ گرمی کا موسم ہے. اس گرمی کے موسم کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ آداب ہیں کہ دو چیزوں کی ضرورت گرمی میں سب سے زیادہ پڑتی ہے، ایک پانی کی اور ایک سائے کی. تو جہاں ہم لوگ اپنے لیے پینے کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کرتے ہیں، رہنے کے لیے بیٹھنے کے لیے سائے کو تلاش کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کی دیگر مخلوقات کے لیے بھی ہم اپنے ذہنوں کو، اپنے دلوں کو وسعت دیں اور اللہ کی وہ مخلوق جو ان دو نعمتوں سے محروم ہے ان کے لیے سائے کا اور پانی کا انتظام کرتے رہتے ہیں. اس پہ اللہ جل شانہ کی طرف سے بے حد اجر عطا کیا جاتا ہے. جس طرح
ہم انسانوں کو ان دو چیزوں کی ضرورت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات میں سے ایک مخلوق جانور بھی ہے۔ جانوروں کو بھی ضرورت ہے گرمی سے بچانے کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اللہ کی مخلوق میں سے جانوروں کے ساتھ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ویسے بھی قربانی کے دن قریب آ رہے ہیں اور کافی لوگوں نے قربانی کے جانور خرید لیے ہوں گے، کچھ خریدنا چاہتے ہیں، کچھ خرید لیں گے۔ تو جہاں پر ہم اپنے لیے اللہ کی دیگر مخلوقات کے لیے پانی اور سائے کا انتظام کریں گے، وہاں پر ان جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آئیے کچھ حدیثیں ہیں جو اس بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر انسانوں کے حقوق بتائے ہیں وہاں پر جانوروں کے حقوق بھی بتائے ہیں۔ آج کی مہذب دنیا کہلانے والی اور اپنے آپ کو انسانی ہمدردی کے علمبردار کہنے والے آج جانوروں کے حقوق پر تو بات کریں گے، انسانوں پہ ہونے والے ظلم و ستم ان کو نظر نہیں آئیں گے، اور میڈیا پر اور اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جانوروں کا حق اور جانوروں کے حقوق کا خیال سب سے زیادہ رکھنے والے ہیں، جبکہ ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے ان جانوروں کے حقوق بتا کر گئے ہیں، اور علماء امت نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے، ارشاد الحاکم فی حقوق البہائم، جانوروں کے حقوق کے متعلق تمام تر احادیث اس میں جمع کر دی ہیں، اور اس کتاب کے لکھنے کا سبب یہ بنا تھا کہ حضرت کے گھر والے کہیں سفر پر جانے لگے تو گھر میں مرغیاں رکھی ہوئی تھی، تو وہ کہہ کر گئے تھے حضرت کو کہ جب سورج نکل آئے تو مرغیوں کو کھول دینا، ان کا کھڈا جو ہے اس کا دروازہ کھول دینا تاکہ وہ باہر پھر لیں اور دانہ چگ لیں اور پانی پی لیں۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہ رہا، کچھ وقت گزر گیا، کچھ گھنٹے کے بعد مجھے یاد آیا تو مجھے بڑا افسوس ہوا، اور میں نے فوراً جو ہے وہ مرغیوں کا کھڈا اس کا دروازہ کھولا، مرغیوں کو نکالا، ان کے لیے پانی اور دانے کا انتظام کیا، اور فوراً میرا ذہن ان مرغیوں کی وجہ سے اس بات کی طرف چلا گیا کہ یہ ان پر زیادتی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ تو پھر اس پر انہوں نے وہ احادیث ایک کتاب کی شکل میں جمع کر دی جن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق بیان فرمائے تھے۔ حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ
حکم بن ایوب رحمہ اللہ کے پاس آیا. انہوں نے نوجوانوں کو دیکھا کہ ایک مرغی کو باندھ کر مار رہے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، یہ تم کیا ظلم و ستم کر رہے ہو؟ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانوروں کو باندھ کر کبھی ہرگز بھی مارا نہ کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو باندھ کر مارنے سے منع فرمایا ہے. آج ہم ذمہ دار لوگ بھینس اگر دودھ نہ دے اور وہ بندھی ہوئی ہو، سوٹا لے کر ڈنڈا لے کر اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ جانوروں کو باندھ کر مارا جائے. اور نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ جا رہا تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک مرغی کو لٹکا کر کچھ نوجوان نشانہ بازی کر رہے ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابن عمر کو جب ان نوجوانوں نے دیکھا، فوراً وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت غصے سے پوچھا کہ ایسا غلط کام کس نے کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کسی کو باندھ کر نشانہ بنانے سے منع فرمایا ہے. تو مرغیوں کو باندھ کر، پرندوں کو باندھ کر نشانہ بازی کرنا، اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ، اللہ جل شانہ ظلم کو پسند نہیں فرمایا کرتا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اتقی دعوت المظلوم، اے معاذ مظلوم کی آہ سے بچنا. اللہ جل شانہ براہ راست مظلوم کی دعا کو قبول فرمانے والے ہیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اور اللہ تعالی شانہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند بھی نہیں فرماتا. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کرنے سے منع فرمایا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر بھی ظلم کرنے سے امت کو روک دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا جس کی وجہ سے وہ بلی بھوکی اور پیاسی مر گئی. اللہ جل شانہ کی ناراضگی نازل ہو گئی. اللہ نے کسی وجہ سے اس عورت کو عذاب میں مبتلا کر دیا. ایک اور عورت کے بارے میں آتا ہے جس نے ایک بلی پیاسی کو پانی پلا دیا. اللہ جل شانہ نے اسی پر اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا. تو جانوروں پر بھی ظلم کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ،
جہاں پہ میں محمد رسول اللہ جانوروں پہ ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہاں پر جانوروں کو بھوکا اور پیاسا رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک اونٹ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں اپنا سر رکھ دیتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے، اس کو بلایا جائے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان انصاری اس اونٹ کا مالک ہے، ارشاد فرمایا اس کو بلا کر لایا جائے۔ اس کو بلا کر لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی، اے نوجوان، یہ اونٹ تیری آ کر مجھ محمد سے شکایت کر رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جانوروں کی زبان سمجھنے کی بھی صلاحیتیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولی کو بھی سمجھنے والے تھے۔ ارشاد فرمایا اے نوجوان، یہ اونٹ تیری شکایت لگا رہا ہے، تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے، اس پر بوجھ زیادہ ڈالتا ہے، اس کو کھانے کے لیے کم دیتا ہے اور اس کو پینے کے لیے کم دیتا ہے۔ اگر تو اس کا خیال نہیں رکھ سکتا، میں اس کو خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ کے بعد آپ کو کوئی ایسی شکایت موصول نہ ہوگی۔ جانوروں کو بھی پتہ ہے اگر ہمیں حق مل سکتا ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر مل سکتا ہے۔ جانوروں کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر جہاں پر اور مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، وہاں پر ہم جانوروں کے لیے بھی اللہ کا پیغمبر رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو بھوکا اور پیاسا رکھنے سے منع فرمایا۔ تو اور میرے بھائی، ہم بھی ان جانوروں کا خیال کرنے والے بن جائیں، ہم بھی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والے بن جائیں، ہم بھی اپنے پیغمبر کی تعلیمات جو جانوروں کے متعلق ہے اس کو مد نظر رکھنے والے بن جائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھینس دودھ زیادہ دے، اگر ہم چاہتے ہیں ہماری بکری دودھ زیادہ دے، تو اللہ کے بندوں پھر اس کی خوراک کا بھی خیال کرو، اس کو گرمی اور سردی سے بچانے کی فکر کرو، اس کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ جہاں پر آپ لوگ اپنے آپ کو دھوپ اور گرمی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر اپنے جانوروں پر بھی ظلم نہ کرو، ان کو بھی گرمی سے بچانے کی کوشش میں لگیے گا، ان کے لیے بھی سائے کا انتظام کیجئے گا، ان کے لیے بھی پینے کا انتظام کیجئے گا، ان کے لیے بھی چارے کا انتظام کیجئے گا، ان کے لیے بھی دیکھ بھال کا اہتمام کیجئے۔ اللہ جل شانہ نے جانوروں کی خدمت کرنے پر بھی اجر عظیم رکھا ہے۔ یہ بھی اللہ کی بے زبان مخلوق ہے، تم ان پہ ظلم کرتے ہو، کبھی غور و فکر تو کیا کرو۔ جب تم ان جانوروں کو مارتے ہو، جب تم ان جانوروں پہ ظلم و ستم کرتے ہو، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، زبان سے تمہیں کچھ کہہ نہیں رہے ہوتے، وہ آنسو دراصل اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور نہ کسی اللہ والے نے کیا خوب جبات ارشاد فرمائی، اپنے ایک مرید کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، او بیٹا خیال کرنا
کسی پہ ظلم و ستم نہ کرنا، کسی پہ زیادتی نہ کرنا، خیال کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیری اللہ سے شکایت لگانے والا نہ بن جائے۔ اپنے آپ کو اس قابل بنا لینا، اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرنے سے بچاتے رہنا کہ اگر تیری شکایت کسی نے اللہ کو لگا دی، تیری تباہی بربادی کا آغاز ہو جائے گا۔ تو فرمایا بیٹا خیال کرنا کہ کوئی تیری شکایت اللہ تک نہ پہنچا دے۔ یہ بے زبان مخلوق جو بول نہیں سکتی، اپنے حقوق کا خود مطالبہ کر نہیں سکتی، آپ سے جو ہے وہ اپنی گرمی اور سردی کا اظہار کر نہیں سکتی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان جانوروں کی زبان کو سمجھنے والے ہیں، وہ اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو ان جانوروں کے حقوق کے متعلق آگاہ کر گئے کہ اے میری امت کے لوگوں، ان کا خیال کرنا، ان پہ ظلم و ستم نہ کرنا، ان کو بھوکا اور پیاسا نہ رکھنا، ان پر جو ہے وہ ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اپنی سواریوں کو روکے ہوئے کھڑے ہیں اور لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں، اللہ نے ان جانوروں کو تمہاری سواریوں کے لیے بنایا ہے، تمہارے لیے ان کو منبر نہیں بنایا۔ اپنی سواریوں کو منبر نہ بناؤ، اپنی سواریوں کو کرسیاں نہ بناؤ۔ اگر تمہیں کسی سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، جانور کے اوپر سے اتر کر نیچے کھڑے ہو کر بات کرو، بلا وجہ اس جانور کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور نہ ہمارا پیغمبر اتنی باریکیاں بتا کر کیا ہے، اس قدر جانوروں کا خیال کرتے ہوئے فرما گیا کہ اگر تم نے کسی سے چلتے چلتے بات کرنی ہے، جانوروں کو کھڑا کر کے ان کی پشت پہ بیٹھ کر لوگوں سے باتیں کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ وہ بھی تو تھکے ہوئے ہوں گے، وہ بھی تو چلتے ہوئے آئے ہیں۔ جب تم ان کو کھڑا کر کے ان پہ بیٹھ کر باتیں کرو گے، ان کو تکلیف ہوگی، ان کو تکلیف سے بچانا تم پہ لازم ہے۔ اس لیے اگر بات کرنے کی ضرورت پڑے، ان سواریوں سے نیچے اتر کر بات کرو تاکہ کچھ دیر کے لیے ان کو بھی راحت حاصل ہو جائے۔ تو یہ دیکھیے گا، اتنی باریکی کا اہتمام فرمایا کہ کھڑے ہو کر اگر بات کرنی ہے تو جانور کی پشت سے نیچے اتر جاؤ تاکہ جتنی دیر تم لوگ باتیں کرو گے اتنی دیر یہ جانور راحت حاصل کر لے، کچھ تھوڑا سا سکون حاصل کر لے۔ تو اس لیے میرے بھائی، اگر ہم نے جانوروں سے فائدہ حاصل کرنا ہے تو پھر ان کی حق تلفی نہ کیجیے گا۔ اگر کسی وجہ سے بھینس دودھ نہیں دے رہی تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ڈنڈے کے ساتھ مارنا شروع کر دیں۔ بیوی کا غصہ جانوروں پہ جا کر نہ نکالا کرو، اولاد کا غصہ جا کر جانوروں پہ نہ نکالا کرو۔ کسی اور سے لڑائی ہوئی، اس کا غصہ جانوروں پہ جا کر نہ نکالو، ورنہ کل قیامت والے دن آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ کل قیامت والے دن یہ جانور اللہ کی بارگاہ میں اپنے پر ہونے والے ظلم کا مطالبہ کریں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھیے گا، ان جانوروں کا خیال کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کا مالک بنایا ہے، اللہ نے تمہیں ان پہ قدرت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے زیر سایہ ان کو کر دیا ہے، ان کے تمام ذرات و آرام کا خیال کرو۔ اللہ جل شانہ ان کی تم تکلیف
تکلیف کو دور کرو، اللہ تمہاری تکلیفات کو دور کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں کچھ صفات ایسی رکھی ہے جو ہم انسان بھی اس پہ عمل کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ نے جانوروں کے اندر وفا کی صفت ایسی رکھی ہے، آپ ان کی خدمت کر کے تو دیکھیں، آپ ان کا خیال کر کے تو دیکھیں، یہ آپ کو نقصانات سے بچانے والے ہوں گے، آپ کو راحت دینے والے ہوں گے، آپ کے لیے یہ تکلیف کا سبب نہیں بنیں گے بلکہ آپ کے لیے حفاظت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ بہت سے واقعات ایسے آتے رہتے ہیں، بہت سے واقعات ایسے گزرے ہیں کہ ان جانوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گھروں کے گھروں کو محفوظ کر دیا۔ کئی بچوں کی جانیں ان جانوروں کی وجہ سے بچی، کئی گھروں کا مال و دولت ان جانوروں کی وجہ سے بچا، کئی لوگوں کی جانیں ان جانوروں کی وجہ سے محفوظ ہوئی۔ آپ ان کی خدمت کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیے گا یہ کیسے وفا کی مثال قائم کرتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں کتا جو ہے سب سے گھٹیا جانور سمجھا جاتا ہے، سب سے گھٹیا، اور آپ کچھ دن اس کو روٹی ڈال کر دیکھیں تو آپ کے دروازے پر یہ پہرا دینے والا ہوگا، آپ کے گھر کا رکھوالا ہوگا، اور آپ کے گھر کی حفاظت کرنے والا ہوگا، آپ کے بچوں کے ساتھ کھیلنے والا ہوگا۔ کتے کے اندر اللہ نے یہ صفت رکھی ہے کہ یہ اپنے مالک کے ساتھ وفا کرتا ہے اور اپنے مالک پر کبھی دھوکہ نہیں کرتا، مالک کے بچوں پر کبھی دھوکہ نہیں کرتا، مالک کے اشارے پر اپنی گردن کو جھکا دیا کرتا ہے۔ وہ میاں یہ کیوں؟ اس نے چند دن آپ کے گھر کا لقمہ کھایا، چند دن کی روٹی کھائی، اس نے آپ کے اشارے پر اپنی گردن کو جھکا کر یہ آپ کو درس بھی دیا ہے کہ او اللہ کے بندے، تو اللہ کی ہزاروں نعمتیں کھا کر اللہ کے حضور گردن جھکانے کو تیار نہیں ہے، اللہ کی ہزاروں نعمتیں کھا کر اللہ کے ساتھ وفا کی مثال قائم کرنے کو تیار نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تو ابھی اپنی عہد و وفا کو پورا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے چند دن تیرا کھایا اور میں نے تیرے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیا، تیری چوکھٹ پہ بیٹھا رہتا ہوں۔ اس سے جانور نے ہمیں سبق دیا کہ اللہ کا کھا کر کم از کم یہ حق بنتا ہے کہ تو بھی اللہ کی چوکھٹ پہ جا کر حاضری لگوایا تھا۔ اس لیے آؤ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ ویسے بھی قربانی کے دن قریب ہے، خاص طور پر قربانی کے جانوروں کا خیال کیجئے گا۔ ان پر سواری کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قربانی کا جانور جب خریدا کرو اس پر سواری کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا قربانی کا جانور موٹا تازہ خریدو، ان کی دیکھ بھال کا اہتمام کیا کرو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جب تم قربانی کا جانور ذبح کرنے لگو اچھی طریقے سے ذبح کیا کرو، چھری کو تیز کر لیا کرو، دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا کرو، ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی پلا لیا کرو، اس کے لیے چارے کا انتظام کر دیا کرو۔ جس پیغمبر نے جانوروں کے اتنے حقوق بتا دیے، آؤ نا میرے بھائی، وہ پیغمبر انسانوں کے لیے کیا حقوق لے کر آیا ہوگا؟ تو قربانی کے جانوروں کا خاص طور پر خیال رکھنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے لیے چارے کا انتظام کرنا، ان کے دھوپ سے بچانا، ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا، ان کی جو ہے وہ اور دیگر ضروریات جو ہے وہ کبھی جانور بھی بیمار ہو جاتے ہیں تو کوئی لازمی نہیں کہ ہم انگریزوں کی مثالیں پیش کریں۔ اللہ نے مسلمانوں کے اندر جو جذبہ رکھا ہے رحمدلی کا،
اللہ نے مسلمانوں کے اندر جو ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے وہ کافروں کے اندر ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے اندر کا وہ جذبہ آج دب چکا ہے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض، اے میرے صحابہ تم زمین والوں پہ رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، آسمان والی ذات تم پہ رحم کرے گی. تم اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنے والے بن جاؤ، اللہ تم پہ رحم کرنے والا بن جائے گا. تم اللہ کی مخلوق کا خیال کرنے والے بن جاؤ، اللہ تمہارا خیال کرنے والا بن جائے گا. تم ان کی خدمت کرنے والے بن جاؤ، اللہ ان کے ذریعے تمہاری خدمت کرا دے گا. وہ کل ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ ایک بلی جو ہے نا، بلی وہ اپنے مالک کو دبا رہی ہے. ایک بلی جو ہے اپنے مالک کو دبا رہی ہے. یہ بلی اپنے مالک کو کیوں دبا رہی ہے؟ چند دن دودھ پلایا ہوگا، چند دن اس کو جو ہے وہ گوشت ڈالا ہوگا. وہ اس قدر وفا کی مثال قائم کر رہی ہے کہ اس کے جو ہے وہ پاؤں دبا رہی ہے، اس کی جو ہے وہ پنڈلیاں دبا رہی ہے. وہ اللہ کے بندو ان جانوروں پہ رحم کر کے تو دیکھو، اللہ کی ذات تم پہ رحم و کرم کرنے والی ہوگی. اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.